آج ہم ایک ایسی سلطنت کی کہانی جانیں گے جس کی شروعات صحرائے اعظم کی ریت سے ہوئی اور جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل کر رکھ دیا، المرابطون۔ ذرا تصور کریں، 11ویں صدی کا زمانہ ہے، صحرائے اعظم کی تپتی ریت سے ایک نئی طاقت ابھر رہی ہے۔ یہ تھے المرابطون، جنہوں نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو شمالی افریقہ سے لے کر اسپین تک پھیلی ہوئی تھی، اور پہلی بار اس پورے خطے کو ایک بربر پرچم تلے متحد کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے؟ ایک خانہ بدوش مذہبی تحریک نے دو بر اعظموں پر پھیلی ہوئی ایک عظیم الشان سلطنت کیسے قائم کر لی؟ آئیے اس ناقابل یقین سفر کو قدم بقدم سمجھتے ہیں۔ اس سلطنت کی کہانی بادشاہوں کے محلات یا بڑی بڑی فوجی چھاونیوں سے شروع نہیں ہوتی، نہیں، اس کی بنیاد تو صحرائے اعظم کے وسیع سناٹے میں ایک روحانی بیداری سے رکھی گئی تھی۔ اس تحریک کا نام ہی المرابطون اپنی پوری کہانی بیان کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ جو ایک ساتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی ایک نظریے اور ایک مقصد کے لیے لڑنے کو ہردم تیار۔ تو یہ سب شروع کیسے ہوا؟ دیکھیں، اس کے پیچھے 3 اہم قدم تھے۔ سب سے پہلے ایک قبائلی سردار یحییٰ بن ابراہیم اپنے لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایک روحانی استاد کی تلاش میں نکلے۔ انہیں عبداللہ بن یاسین ملے جو ایک بہت پرجوش مبلغ تھے، اور پھر ابن یاسین کے نظریے نے صحرائی قبائل کو اس طرح متحد کیا جیسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اب یہ صرف ایک مذہبی تحریک نہیں رہی تھی، اس نے اپنے مذہبی جوش کو ایک زبردست فوجی قوت میں بدل دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے علاقے کو پھیلانا شروع کر دیا۔ المرابطون سے بہترین جنگجو ہی نہیں بلکہ بہت ماہر منصوبہ ساز بھی تھے۔ انہوں نے سجل ماسا اور ادغست جیسے اہم تجارتی شہروں پر قبضہ کر لیا۔ یہ شہر سہارا کے آر پار سونے، نمک اور دوسری قیمتی چیزوں کی تجارت کے لیے گیٹ وے کی حیثیت رکھتے تھے۔ مطلب ان پر کنٹرول کا مطلب تھا سلطنت کی معاشی شہرک پر قبضہ کرنا۔ جیسے جیسے طاقت بڑھتی گئی، ایک نئے اور عظیم مرکز کی ضرورت بھی محسوس ہوئی، اور اس طرح سن 1070 میں بنیاد رکھی گئی مراکش کی، ایک ایسا شہر جو آگے چل کر قرون وسطیٰ کی دنیا کے شاندار ترین شہروں میں شمار ہونے والا تھا۔ اور یہاں سلطنت کی قیادت میں ایک بہت ہی دلچسپ، ایک بہت ہی اہم موڑ آیا۔ تحریک کے ابتدائی رہنما ابو بکر بن عمر صحرا میں ایک بغاوت کو کچلنے کے لیے واپس گئے۔ انہوں نے شمال کا کنٹرول اپنے کزن یوسف بن تاشفین کے حوالے کر دیا، لیکن جب ابو بکر واپس آئے تو یوسف بن تاشفین، جو اب بہت زیادہ طاقتور ہو چکے تھے، نے اقتدار واپس دینے سے صاف انکار کر دیا۔ یوں سلطنت مؤثر طریقے سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور شمال میں یوسف بن تاشفین کی قیادت میں ایک مستقل خاندان کی بنیاد پڑ گئی۔ المرابطون کی طاقت اب شمالی افریقہ میں تو مستحکم ہو چکی تھی، لیکن اب سمندر کے اس پار سے ایک آواز آنے والی تھی، ایک ایسی پکار جو انہیں سیدھا یورپ کی سیاست کے مرکز میں لے آئے گی۔ سمندر کے پار الاندلس یعنی مسلم اسپین کا معاملہ بالکل الگ تھا۔ وہ طائفہ نامی چھوٹی چھوٹی آپس میں لڑتی ہوئی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ یہ ریاستیں اتنی کمزور ہو چکی تھیں کہ شمال سے بڑھتی ہوئی عیسائی سلطنتوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھیں، جس تحریک کو استداد یا ریکونکیستا کہا جاتا ہے۔ اندلس کے بادشاہوں کی بے بسی کا اندازہ اس مشہور قول سے لگایا جا سکتا ہے جو اشبیلیہ کے المتمد سے منسوب ہے کہ خنزیر چرانے والے بننے سے بہتر ہے کہ اونٹ چرائے جائیں، یعنی عیسائی حکمرانوں کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ صحرا کے سخت گیر المرابطون کو مدد کے لیے بلا لیا جائے۔ اور پھر آیا سال 1086۔ یہ وہ سال تھا جس نے اندلس کی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ مدد کی پکار صحرا تک پہنچ چکی تھی، اور جواب میں یوسف بن تاشفن اپنی فوج کے ساتھ سمندر پار کرنے کو تیار تھے۔ المرابطون فوج اسپین میں داخل ہوئی اور جنگ زلاکا کے میدان میں کاشٹیلا کے بادشاہ الفانزو ششم کی فوج کو ایک ایسی عبرتناک شکست دی جس کی گونج پورے یورپ میں سنی گئی۔ عیسائیوں کی پیش قدمی اچانک جیسے تھم سی گئی۔ لیکن یہاں کہانی نے ایک اور موڑ لیا۔ جو لوگ مددگار بن کر آئے تھے اب وہی حکمران بن گئے۔ المرابطون نے طائفہ کے کمزور بادشاہوں کو ہٹا دیا اور 1091 تک پورے مسلم اسپین کو اپنی وسیع سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ اب جب 2 براعظموں پر ان کا کنٹرول تھا، المرابطون نے ایک ایسی ثقافت کو پروان چڑھایا جو واقعی بے مثال تھی۔ ان کا فن تعمیر اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ دیکھیں، انہوں نے اندلس کے نفیس ڈیزائن جیسے محرابدار گنبد کو مشرق سے آنے والی نئی ٹیکنیکوں جیسے مقرنس کے پیچیدہ کام کے ساتھ ملا دیا۔ اس طرح ایک بالکل نیا اور منفرد طرز تعمیر وجود میں آیا۔ اور یہ صرف عمارتیں نہیں تھیں،
उनके शहरों में जैसे अल्मेरिया बेहतरीन रेशमी कपड़ों से लेकर संगे मरमर की नफीस कारीगरी तक ऐसी शानदार चीजें बनती थीं जिनकी तिजारत पूरे बहरिया रूम और अफ्रीका में होती थी। लेकिन जैसा कि हर अजीम सल्तनत के साथ होता है, अलमुराबितून का उरूज भी हमेशा के लिए नहीं था। उरूज के बाद जवाल का सफ़र शुरू हुआ और ये जवाल भी उतना ही ड्रामाई था जितना उनका उरूज। और किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखिए, जैसा कि अलमुराबितून खुद एक इस्लाही तहरीक के तौर पर उठे थे, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा भी एक और ऐसी ही बल्कि उनसे भी ज्यादा सख्तगीर बर्बर तहरीक से आया, अलमुवहिदून। और इस सल्तनत का जवाल बहुत तेजी से हुआ। पहले स्पेन में एक बड़ा शहर हाथ से गया जिससे इनकी साख को शदीद धचका लगा। फिर इनके अपने घर में अटलस के पहाड़ों से अलमुवहिदून की बगावत शुरू हुई जो फैलती चली गई, और आखिरकार 1147 में उनके दारुल हुकूमत मराकश पर भी अलमुवहिदून ने कब्जा कर लिया और आखिरी अलमुराबतून हुक्मरान को कत्ल कर दिया गया। सल्तनतें आती जाती रहती हैं, बनती हैं, मिट जाती हैं, लेकिन उनके छोड़े हुए नकूश वो बाकी रह जाते हैं। अलमुराबितून खानदान तो ख़त्म हो गया, लेकिन उनका विरसा फ़न तामीर, कानून और एक मुत्तहिद शुमाली अफ्रीका के नज़रिए की शक्ल में स्पेन और मगरिब की तारीख पर अपनी अनमिट छाप छोड़ गया।